کیا شیو کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ شیو کرنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک کھانا کھانے سے، ایک پینے سے، کوئی بھی چیز ہو جو پینے کی چیز ہو، لیکوڈ ہوتا ہے، پینے سے، اور تیسرا جو شادی شدہ ہوتا ہے اگر وہ ہم بستری کرے تو ہم بستری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ شیو کرنا یا پچھلے دنوں وہ گوگل اور فیس بک والی کہانی چلی تھی، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کمزور ضرور ہوتا ہے، چونکہ روزے میں یہ چیزیں اگر بندہ نہ کرے تو روزہ قوی رہتا ہے، مضبوط۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال میں جان آتی ہے، آگے رمضان کے بعد بھی اس کو توفیق ملتی ہے، اور یہ مطلب کہ نیکی کی طرف نہ یہ راغب ہوتا ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بالکل رمضان کے بعد کیا رمضان میں ہی ایسا رہتا ہے، کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ رمضان ہے کہ نہیں۔ روزے رکھتے ہیں لیکن فرق نہیں آتا اس میں، وجہ یہی ہوتا ہے اس کا۔ چل روزے میں بیوی کے ساتھ بیڈ پر سونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان کو پتہ ہے قوی اس کو کہ مطلب بات جماع تک نہیں جاتی یا زیادہ مطلب اس کو ٹچ وغیرہ نہیں کرتا تو ساتھ سوئے، باتیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بندہ تھا، نئی شادی کی تھی ایک لڑکے نے، تو اس نے پوچھا تھا تو وضو کے بعد بیوی سے گپ شپ لگانا یا گلے لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا بھائی، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے شک میں انسان پڑھتا ہے۔ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے؟ کوئی بھی دعا پڑھ لے، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی بھی دعا پڑھ لے، بس ہو دعا ہو، چونکہ دعائے قنوت دعا ہے تو اس کی جگہ پہ دعا ہو۔ پہلے جو ہے کہ یاد کرے بندہ، لیکن دوسرے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزے کا حکم؟ اس سے روزہ علماء مکروہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ رکھے، کیونکہ اس میں جب دانت صاف کرتے تو وہ اس کے کیمیکلز ہے وہ اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کا حلق تک جاتا ہے، اس لیے روزے میں کلی جب بندہ کرے منہ میں، اگر جنابت کی بھی تھی اور غسل تو بھی وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہیں کرنا ہے، تو اس میں وہ نیچے جانے کا خدشہ، اس لیے اس میں علماء منع کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ سے، ٹوتھ پیسٹ نہیں کرے۔ اچھا، رمضان میں جیسے نیکی کا اجر بڑھتا ہے تو گناہ بھی بڑھتا ہے؟ گناہ بڑھتا ہے، جیسے نیکی ہے، اب کوئی بندہ حرم شریف میں جائے اور وہاں پہ وہ ایک نماز 1 لاکھ پہ، یا مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 پہ، تو اگر وہ وہاں پہ نماز نہ پڑھے گناہ نہ کرے، نماز باہر پڑھے، مطلب حدود میں مسجد حرم سے باہر پڑھے، تو پہلے تو اس کو وہ گناہ ہو گیا نا، کہ اتنی مقدس جگہ پہ رہ کے اور اتنا ایک اللہ نے اس کو موقع دیا ہے اور اس کا موقع ضائع ہو گیا۔ گناہ نیکی نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی گناہ کرے، چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، نیکی نہ کرے تو بھی گناہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے عمرہ کیا ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح کیا، لیکن میرے میں چینج نہیں آیا، یا میں تو روزہ رمضان میں روزے رکھے لیکن کوئی چینج نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا۔ ایک میرا سعید انور بھائی پچھلے دنوں بیان کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا آسٹریلیا میں تھا، تو وہ ہمارے ساتھ تھا تبلیغ میں، پھر وہ تبلیغ کی مخالفت کرتا تھا اور یہ وہ، تو میں نے کہا یار چکر کیا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا، باقی بھی چیزیں کرتا تھا، لیکن تبلیغ کی مخالفت کرتا تھا، وہ دل اس کا تبلیغ میں نہیں لگتا تھا۔ تو میں ان کے آفس گیا تو ان کے آفس آگے پیچھے سارے اس کے ساتھ لڑکیاں بیٹھی ہے، اور وہ لباس بھی ان کا ایسا تھا کہ بالکل وجود اس کا ان کا نظر آ رہا تھا سب کا۔ تب میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہی چیز ہے جو تو کہتا ہے کہ جی، پھر میں نے کہ تو اسے بولا تو اس ماحول سے تھوڑا سا باہر نکلو، تجھے خود پتہ چل جائے گا، تو خود صحیح ہو جائے گا۔ اب وہ تو کہتا ہے کہ میں تو جی 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ مین یہی ہوتا ہے کہ حق اس کو دکھتا نہیں ہے، خوف خدا سے رونا اس کا ختم ہو جاتا ہے، بس گناہ ہی گناہ ہے پھر۔ تو یہ بھی ہے، اور ویسے بھی اگر ایک بندہ جیسے حرم شریف میں گناہ کرے تو زیادہ گناہ ہے۔ ایک تو نیکی سے دور رہنا گناہ ہے، ایک خود اس کا گناہ آ جاتے اوپر۔ اس طرح رمضان میں بھی اگر گناہ کرے تو بھی زیادہ ہوتا ہے گناہ، کیونکہ بھئی رمضان المبارک کے برکت سے محروم علیحدہ گناہ، اور اس نے جو گناہ کیا وہ ایک علیحدہ ہو جاتا ہے، لہذا ڈبل ہوتا ہے گناہ بھی۔
اچھا کہتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اور کن کن کو نہیں دے سکتے؟ اس کے ایک فارمولہ ہے، قانون ہے، عربی میں ذوی الفروض ذوی الارحام بولتے ہیں۔ جتنے ان کے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اس طرح جو ان کے بلڈ ریلیشن میں بڑے ہوتے وہ، اور جو اس کے نیچے آتے ہیں مطلب بہن بھائی، پھر بھانجے بتیجے، پھر آگے اس کے یا اپنے سوری بہن بھائی نہیں، ان کے اپنے جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں، پھر ان کے جو ان کے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹرز ہوتے ہیں اپنے، جو اس کے بلڈ ریلیشن میں اوپر اور نیچے جاتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتا۔ ساتھ اس کی اگر بہن ہے، بھائی ہے، غریب ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتا۔ ساتھ اگر ان کے بہن ہے، بھائی ہے، ان کو دے سکتا ہے، ان کے بچے ہیں آگے وہ غریب ہے ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے حق ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جی پھر نظر لگ جاتی ہے، ہم نے دور جا کے کہیں اور جگہ نہیں۔ قرآن میں ذوی القربہ کا لفظ آتا ہے، جو قریب ہے سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے، بہن بھائی ان کے اگر کوئی ہے بچے رشتہ دار ان کے بعد آگے پھر اور میں جاتا ہے، محلے میں جو اس کے گاون میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ سب کو دے سکتا ہے ذوی الفروض ذوی الارحام میں۔ اچھا کہتے ہیں جو رمضان میں ہوٹل کھول رکھے تو وہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ اور جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں غیر مسلموں کے لیے رکھے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں ہوٹل کھولنا یہ گناہ ہے کہ رمضان کی توہین ہوگی۔ کوئی نہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ادھر کھانا ملتا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم نے بھی ادھر جانا ہے، کھانا ہے، تو اس لیے نہیں چاہیے ہوٹل۔ اور یہ جو ہے کہ غیر مسلموں کا، تو غیر مسلم بھی دیکھیں کہ بھئی روزہ ہے تو کوئی سے ہاف رول لے لے، کوئی بسکٹ لے لے، کوئی پانی لے لے، جنرل سٹور سے وہ اپنا کام چلائے اس میں، اگر وہ ایک ٹائم تھوڑا سا نہ کھائے دوپہر کا تو کوئی مرتا تو نہیں ہے، لہٰذا رمضان کے احترام میں نہیں چاہیے۔ باقی اگر کھولے اور کمائے تو حلال ہے، کمائی حلال ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ کہ عید کے لیے فریش نوٹ نہیں ہوتے تو ہم ہول سیلر کو 1200 یا 1400 دیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ ہمیں 1000 کا فریش نوٹ دیتا ہے 10 والا۔ اب کسی نے کہا یہ سود میں آتا ہے؟ بالکل سود میں آتا ہے۔ آپ 1000 دیتے، 1200 دیتے اور وہ آپ کو 1000 دیتا ہے تو یہ سود میں آتا ہے۔ یہ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جنس ایک ہو، پیسے دیتے ہو، پیسے لیتے ہو، پھر وہ سود میں آتا ہے۔ کم پیسے، آپ نے پیسے ایک دے دیے اور وہ آپ کو وہاں سے کم یا زیادہ دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں وہ سود میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اکثر عید کے دن گھر میں جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ، تو یہی ہوتا ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو بندہ جنگ کرتا ہے تو ان کے گھر تو جھگڑا ہوگا، ان کے گھر جھگڑا ہونا ہو تو اور کیا ہوگا۔ بہت پرانی ایک بات ہے، کورونا سے پہلے کہ ہمارا ایک بڑا تھا، وہ یہاں سے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ، تو گھر چلا گیا، انہوں نے افطاری وغیرہ بھی بنائی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں گھر اندر ہوا تو جیسے وہ ایک پائپ پڑا تھا، تو میں نے اسے ایسے بولا یار یہ پائپ ادھر کیوں رکھا ہے، پانی تم لوگوں نے بھر دی، سائڈ پہ کرتے۔ میں نے اٹھایا، ادھر جا رہا تھا تو وہ پھنس گیا، تو میں گر گیا، تو کہہ رہا وہ بیگ شیک میں نے ادھر پھینکا، اور وہ سارے سامنے بیٹھے تھے افطاری کے لیے۔ میں غصے میں گھر سے باہر نکلا اور مسجد میں بیٹھا رہا، پھر وہاں پہ پانی افطار کی کر، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار، 1 مہینے بعد گھر جا رہا ہوں رمضان میں افطاری پہ، اور وہ بھی ایسا بڑا تھا مجھ سے۔ میں نے کہا شاہ صاحب ایک چیز بتایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہو رہا تھا آپ نے سلام کیا تھا؟ کہہ رہا تھا نہیں۔ میں نے کہا درود شریف؟ کہہ رہا تھا نہیں، میں نے سورہ اخلاص کہہ رہا۔ میں نے کہا تو ہو گئی، جو بندہ گھر میں داخل ہو جائے سب سے سامنے کوئی ہو نہ ہو وہ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، شیطان باہر رہ جاتا ہے، پھر وہ سورہ اخلاص پڑھے، فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر وہ درود شریف اور درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ اس کے آل میں ایسا برکت ڈالتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں آ گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے حال میں برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ نہ بھی یہی جھگڑے ہوں گے، آپ اللہ سے جھگڑا کرتے ہو تو اللہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہی ہوگی، عید کے دن بھی ہوگی۔ کلمے کی ختم 1,25,000 دفعہ یا کوئی اور ختم جو 70,000 دفعہ پڑھنا ہو تو رمضان میں ایک بار پڑھنا 70 پر پہنچتا ہے، تو اس حساب سے ہم کم پڑھے اور فضیلت کے اعتبار سے پورا ہو جائے تو ختم یا وظیفہ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ کو ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے کہ بھئی یہ کمزور ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، طاقت کی کمی ہے، مطلب جیسے وہ یہ وٹامن بی کمپلیکس جو ہوتا ہے، یہ چیز جیسے
ایک بندہ کیلشیم کیلا کھائے تو کیلشیم کا وہ پورا کرتا ہے، اس نے کیلا نہیں کھایا لیکن اس نے CAC 1000 یا کوئی اور میڈیسن جو اس نے کھا لی اس کے اگینسٹ، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کوئی اس کو کہ اس نے یا اس میں ایک بندہ کرے کہ ایک بندے نے قسم کھائی، مثال کہ میں نے اگر روٹی کھائی تو مطلب میں قسم کھایا کہ میں نے روٹی نہیں کھانی ہے، یا اس نے قسم کھائی کہ میں نے اگر روٹی کھائی تو میرے پہ بیوی طلاق ہے، اب اس نے اس کی جگہ پہ کھجور کھایا، اب کہتے ہیں کہ حکیم کہتے ہیں کہ ایک کھجور میں ایک روٹی جتنی طاقت ہے، تو طاقت تو اس کو مل گئی لیکن روٹی تو نہیں کھائی نا، تو اس پہ تو نہ طلاق آتا ہے نہ اس پہ قسم کا کفارہ آتا ہے، طاقت مل گئی، یا جیسے ڈرپ ڈاکٹر لگاتا ہے بندہ صحیح ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، سارا خوراک جتنے ایک ٹائم کے کھانے کا ہوتا ہے یا دو ٹائم کے کھانے کا وہ لگ جاتے بندہ صحیح ہو جاتا ہے، تو اس میں روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ چیز بالکل ہے، یہ فضیلت پہ پہنچتا ہے۔ ادھر جو ہمیشہ ذکر ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں 1,25,000 دفعہ پڑھنا یا 70,000 دفعہ آیات کریمہ کو پڑھنا، یہ نہیں ہوتا کہ 70,000 دفعہ آیات کریمہ کا ثواب یا 1,25,000 کلمے کا ثواب، مطلب ثواب بن جائے تو یہ کام ہوگا، 70,000 دفعہ آیات کریمہ کا ثواب اگر پہنچ جائے تو پھر نہیں وہ مقدار ہوتا ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت پہلے 2004-05 میں ہمارے ایک بڑا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں رمضان میں نے کل 5 نمازیں پڑھی تو یہ ایک آپ کہتے ہیں 70 پہ پہنچ جاتا ہے اور سنت فرض پہ پہنچتا ہے، تو اس طرح کوئی کیلکولیشن کہہ رہا تھا، ہمارا تو ایک پورا سال ہو گیا۔ میں نے کہا وہ فضیلت دیتا ہے، فضیلت، یہ ایسا ہوتا تو دین تو آسان ہے، علماء نکال دیتے تھے، ایک رمضان پڑھو باقی پورا سال چھٹی، تو یہ غلط ہے، ایسے شیطان گمراہ کرتا ہے ان چیزوں پہ، یہ فضیلت پہ پہنچتا ہے، فضیلت نہ کہ جو اصل ہے، اصل نہیں پہنچتا، اصل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ دوم نے شروع کروائے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے بارے میں یہ جو خلیفہ دوم کی انہوں نے بات کی، صرف میں اس پہ بات کرتا ہوں، باقی 8 اور 20 پہ کافی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، اور پوری امت میں لوگ پڑھتے ہیں، کچھ پاگل جو کچھ ٹائم پہلے 20 سے لوگوں کو 8 پہ لگا رہے تھے، ابھی ان کے ویڈیوز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی 8 بھی نہیں ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں کے اینکر کہہ رہا تھا کہ ہم 8 اور 20 پہ لڑ رہے تھے، آپ نے تو بالکل ہی ختم کیے، کہہ رہا تھا آپ بالکل ہی ختم کیے، تو بس پاگل ہے لوگ جو ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب میں نام تو نہیں لیتا لیکن ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے ڈاکٹری کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ آسان کس اعتبار سے آسان ہے، آسان جو لقد یسرنا القرآن للذکر کا جو ذکر کا مطلب ہے وہ اس سے معنی کیا ہے، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، بس جی قرآن آسان ہے۔ اور میں ایک چیز کہتا ہوں، ایک بندے نے ڈاکٹری کی کتاب اٹھائی اور وہ پڑھی لکھی، کوئی اس سے آپریشن کروائے گا یا کوئی جا کے اسے بتائے گا کہ میں بیمار ہوں، میرا دماغ کا مسئلہ ہے، کرے گا؟ نہیں، کیوں؟ دنیائی نقصان اس میں نظر آتا ہے اور اس میں آخرت کا نقصان نظر نہیں آتا۔ کوئی بندہ کتاب اٹھائے، آج کل تو یوٹیوب پہ ویڈیوز ملتے ہیں، وہ دیکھے گاڑی کیسے اسمبل ہوتی ہے، کیسے ڈسمبل ہوتی ہے، کیسے اس کو ریپیئر، اپنی قیمتی گاڑی جا کے اس کو دیتا ہے کہ تو تو جانتا ہے، یا خود گوگل سے دیکھ لو، کر سکتا ہے، نہیں بھائی، گاڑی برباد ہو جائے گی، نقصان نظر آتا ہے، دین کا نقصان نظر نہیں آتا، شیطان لگا لیتے ہیں، یار کرو کچھ نہیں ہوتا، مولوی ایسے، ہمارا کیا ہے جو ہم کسی کو سختی میں ڈالتے، لہٰذا ان پاگلوں کے باتوں میں بندہ نہ آئے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا حدیث قرآن یہ پوری ایک سنیریو ہے، پوری ایک زندگی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس ایک آیت آیا یا ایک لفظ آیا بس اس کو لے کے چلتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے شروع کروائے تھے، 3 باتیں بس اس میں کرتا ہوں۔ خلیفہ دوم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے، چوتھے دن صحابہ بیٹھے تو انہوں نے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو یہ نماز اتنی پسند آئی کہ میں اگر چوتھے دن نکلتا تو شاید فرض ہوتا، اگر فرض ہوتا تو تم لوگوں پہ سختی آتی، اس لیے میں نے جان بوجھ کے میں نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ پھر 3 دفعہ پڑھ لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ ابوبکر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیا مسجد میں دیکھا علیحدہ لوگ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا 20 رکعت پہ، کہ 20 رکعت پڑھے، اکٹھا پڑھے، اور قرآن شریف بھی اس میں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ یہ خلیفہ دوم نے سٹارٹ کیے، تو ادھر جو حدیث آتا ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے
تم لوگوں پہ میری سنت ہے لازم ہے اور میرے صحابہ کی سنت. تو یہ خلیفہ دوم، یہ تو خلیفہ راشدہ میں یہ دوم نمبر پہ آتا ہے. تو اس کی کیا، اس کا مطلب یہ بدعت کرے گا نعوذ باللہ. ایک بندہ مجھے کہتا ہے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت کی تھی. یہ کس کے الفاظ تھے وہ مولوی بھی میں صحیح جانتا ہوں، لیکن وہ کرتے اس لیے کہ ہم مشہور ہو جائے، میں اس کی اس لیے نام ہی نہیں لیتا. تو اب اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ بدعت ہو جائے، بدعت ہی ہو جائے، تو پھر آج کل کے جو مولوی ہے بریلوی جو کہتے ہیں غوث اعظم اٹھتا تھا اور یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، تو وہ کس کوٹے میں جائیں گے؟ وہ تو بدعت سے کوئی اور پھر. اچھا، عمر رضی اللہ عنہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے یہ جو بدعت کے بارے میں اتنا سخت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہ درخت کے نیچے بے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا، پھر لوگ جاتے تھے اس کو دیکھتے تھے، پھر لوگ جا کے ادھر نفل پڑھتے تھے. اس نے جب دیکھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کل اس کے لوگ طواف ہی سٹارٹ کر لیں، میں کلہاڑا لے کے درخت ہی کاٹ لی. صحابہ نے بولا، کہتے کہ یہ اس کا کل اس نے یہاں پہ ایک بنانا ہے، مزار بن جائے گا یہاں پہ بھی. تو وہ تو اتنا سخت تھا، اب وہ آ کے بدعت سٹارٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اکٹھا کیا لوگوں کو، اور حضرت عثمان، حضرت علی، باقی کتنے، عبداللہ بن مسعود، کتنے صحابہ وہاں پہ تھے، کسی نے انکار کیا؟ یہ ہوتا ہے اجماع صحابہ. اجماع صحابہ یہ ہمارے اس میں آتا ہے اصول نور الانوار میں ہم پڑھتے تھے. تو اجماع صحابہ یہ علیحدہ ایک دلیل ہے ایک چیز کی. جیسے اب بینس کانا ہے، بینس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جب کئی صحابہ ایک جگہ پہ گئے انہوں نے دیکھا قیاس کے پہلے حدیث حضرات ہے وہ بینس نہیں کھاتے، بینس کا گوشت کہتے، قربانی بھی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. صحابہ نے دیکھا، کس نے اس پہ وہ نہیں کیا، صرف کلر چینج ہے، باقی چیز وہی ہے. بہرحال یہ ایسے فضول باتیں ہیں. 8 رکعت اور 20 رکعت ماشاءاللہ 6 روزے گزر گیا، 7واں روزہ ہے. تو ایسے ہی رمضان چلا جائے گا. جس نے پڑھی ہے 6 دن ان کے لیے سیو ہو گیا نیکیاں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. اچھا، کہتے قضا عمری کا طریقہ اور وقت. قضا عمری کا نہ طریقہ ہے اور نہ وقت ہے. یہ میرا ایک دوست ہے، اس نے فیس بک سے مجھے کئی لنک بیچ جاتا. قضا عمری ہمیں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے، کوڑا خاٹک ڈاکٹر ہمارے تھے استاد شیخ الحدیث، ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے، ترمیزی بھی پڑھاتے تھے. بخاری جلد 2 پڑھاتے تھے، ترمیزی جلد پہلا جلد پڑھاتے تھے. ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، بہت بڑے نام ہے اس کا KPK میں خاص کر. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر جو ہمارا ہے شیر علی شاہ صاحب، وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب نے سب سے پہلے قضا عمری کے خلاف رسالہ لکھا تھا. کہتے تھے ہم راستے میں جاتے تھے تو لوگ ہمیں مارتے تھے، ہمارے گھر دن میں لوگ کوڑا اور پتھر پھینکتے تھے کہ انہوں نے مطلب دین کو یہ نیا وہ برباد کر رہے، دین میں نئی نئی باتیں نکالتے. اب اس ٹائم تک علم اتنا تو نہیں تھا نا. تو وہ اس کے کوڑا خٹے کے بیک سائڈ پہ نا ایک دریا بہتا تھا، بہتا ہے ابھی بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ادھر لوگ آ کے ہم دیکھتے تھے، اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے، خود بھی غسل کرتے تھے صاف صوف کر کے، پھر باقاعدہ ظہر کے ٹائم آتے تھے اور ایک طریقہ قضا عمری کا پڑھتے تھے. 4 رکعت، اور پہلی رکعت میں آیت الکرسی، اور دوسرے میں پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے، اور تیسرے میں کیا پڑھنا ہے. تو عجیب. تو وہ کہتے تھے میرے والد صاحب نے سب سے پہلے اس کے خلاف ایک رسالہ لکھا تھا، پھر آہستہ 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 اس پہ اب تو ماشاءاللہ دین بڑھ گیا، ادھر بھی بڑھ گیا، پاکستان میں کافی مدارس بن گئے. یہ چیز نہیں ہے، لیکن ابھی بھی فیس بک پہ کوئی مولوی آتے ہیں، وہ کوئی طریقہ ان کا بتاتے ہیں. تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے قضا عمری کا. قضا عمری کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بندہ اگر 20 سال اس کا ایج ہے تو ایسٹیمیٹ لگا لے کہ 13 سال سے نماز فرض ہوا، یا 12 سال سے وہ بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گیا. تو جتنا ٹائم اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، مطلب 7 سال سے وہ نہیں پڑھی ہے، 8 سال اس نے نہیں پڑھی ہے، یا کسی کا ایج زیادہ ہے 20 سال ہے، اس نے 25 سال ہے اس نے نہیں پڑھی ہے، تو اپنا ٹائم نکالے اندازتاً، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھا کرے. ادھر ہمارا ایک بڑا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں ایک نماز کے ساتھ 5 نمازیں قضا پڑھتا ہوں. مطلب جیسے ظہر ہے تو ظہر کے بعد میں 5 قضا پڑھتا ہوں، اس طرح عصر ہے، عصر کے بعد یا عصر سے پہلے میں 5 قضا پڑھتا ہوں، پھر مغرب ہے، مغرب کے بعد 5 پڑھتا ہوں. یہ بھی ایک صحیح طریقہ تھا، لیکن اس میں انسان تک جاتا ہے. کبھی شادی شودی ہوتی ہے، عید وغیرہ ہوتے ہیں، پھر تک جاتا ہے. ہر نماز کے بعد ایک ایک یا 2 سٹارٹ کر لے ہر نماز کے بعد، تو آگے پڑھے گا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات سعی دیکھتا ہے. من اراد الآخرۃ سعیہا وسعی لہا سعیہا فاولئک کان مشکورا.
تو یہ اس میں سعی انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ کوشش دیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں پڑھ لے اور یہ قضا عمری اور یہ ان چیزوں میں، تو یہ بالکل اس کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو بتاتے یہ ان سے پوچھ لے، ایسا فضول بات ہے اس کا۔